اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ میں خدمت کر رہا ہوں، خدا کی خوشنودی کی خاطر کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ سنیں اور آیتوں پر نظریں دوڑاتے رہیں، تو انشاءاللہ ان کو کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ کن آیات کا کیا مطلب ہے۔ تو میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں پارہ نمبر 9 کے پہلے رباع کا، تاکہ آپ ان آیات کا ترجمہ سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں، اس پریکٹس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی قوم کے مستکبرین نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم بھی پلٹ کر ہمارے مذہب پر آ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ چاہے ہم تمہارے مذہب سے بیزار ہی کیوں نہ ہوں، یہ اللہ پر بڑا بہتان ہوگا کہ ہم تمہارے مذہب پر آ جائیں، جبکہ اس نے ہم کو اس مذہب سے نجات دے دی ہے، اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب پر آ جائیں جب تک خدا خود نہ چاہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر شے پر حاوی ہے اور ہمارا اعتماد اسی کے اوپر ہے۔ خدایا تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم کے کفار نے کہا کہ اگر تم لوگ شعیب علیہ السلام کا اتباع کر لو گے تو تمہارا شمار خسارہ اڑانے والوں میں ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے گھر میں سربزانو ہو گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہ ایسے برباد ہوئے گویا اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارے والے قرار پائے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت بھی کی، تو اب کفر اختیار کرنے والوں کے حال پر کس طرح افسوس کروں۔ اور ہم نے جب بھی کسی قریے میں کوئی نبی بھیجا تو اہل قریہ کو نافرمانی پر سختی اور پریشانی میں ضرور مبتلا کیا کہ شاید وہ لوگ ہماری بارگاہ میں تضرع و زاری کریں۔ پھر ہم نے برائی کی جگہ اچھائی دے دی، یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ نکلے اور کہنے لگے کہ یہ تکلیف و راحت تو ہمارے بزرگوں تک بھی آ چکی ہے۔ تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکا۔ اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔ کیا اہل قریہ اس بات سے مامون ہیں کہ یہ سوتے ہی رہیں اور ہمارا عذاب راتوں رات نازل ہو جائے، یا اس بات سے مطمئن ہے کہ کھیل کود میں مصروف رہیں اور ہمارا عذاب دن دہاڑے نازل ہو جائے؟ کیا یہ لوگ خدائی تدبیروں کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں، جبکہ ایسا اطمینان صرف گھاٹے میں رہنے والوں کو ہوتا ہے؟ کیا ایک قوم کے بعد دوسرے زمین کے وارث ہونے والوں کو یہ ہدایت نہیں ملتی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں کبھی مبتلا مصیبت کر دیتے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے اور پھر انہیں کچھ سنائی نہ دیتا؟ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر پہلے سے تکذیب کرنے کی بنا پر یہ ایمان نہ لا سکے۔ ہم اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی اکثریت میں عہد و پیمان کی پاسداری نہیں پائی اور ان کی اکثریت کو فاسق اور حدود اطاعت سے خارج ہی پایا۔ پھر ان سب کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو ان لوگوں نے بھی ظلم کیا۔ تو اب دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے فرستادہ پیغمبر ہوں، میرے لیے لازم ہے کہ میں خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہوں۔ میں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اس نے کہا کہ اگر تم معجزہ لائے ہو اور اپنی بات میں سچے ہو تو وہ معجزہ پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا اور وہ اچھا خاصا سانپ بن گیا، اور پھر اپنے ہاتھ کو نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے انتہائی روشن اور چمکدار تھا۔ فرعون کی قوم کے رؤساء نے کہا کہ یہ تو سمجھدار جادوگر ہے جو تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، اب تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ
ان کو اور ان کے بھائی کو روک لیجئے اور مختلف شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجیے جو تمام ماہر جادوگروں کو بلا کر لے آئے۔ ان کے پاس حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں اس کی اجازت ملے گی؟ فرعون نے کہا بے شک تم میرے دربار میں مقرب ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ عصا پھینکیں گے یا ہم اپنے کام کا آغاز کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ابتدا کرو۔ ان لوگوں نے رسیاں پھینکیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوفزدہ کر دیا اور بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اب تم بھی اپنا عصا ڈال دو، وہ ان کے تمام جادو کے سانپوں کو نگل جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حق ثابت ہو گیا اور ان کا کاروبار باطل ہو گیا۔ وہ سب مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہو گئے، اور جادوگر سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے کیسے ایمان لے آئے؟ یہ تمہارا مکر ہے جو تم شہر میں پھیلا رہے ہو تاکہ لوگوں کو شہر سے باہر نکال سکو، تو عنقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ بہرحال اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں، اور تو ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ خدایا ہم پر صبر کی بارش فرما اور ہمیں مسلمان دنیا سے اٹھانا۔ اور فرعون کی قوم کے گروہ نے کہا کہ کیا تو موسیٰ ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں اور تجھے اور تیرے غداؤں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا کہ میں عنقریب ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا، میں ان پر قوت و غلبہ رکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور انجام کار بہرحال صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ قوم نے کہا کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے ہیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، اور پھر دیکھے گا کہ تمہارا طرز عمل کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے آل فرعون کو قحط و ثمرات کی کمی کی گرفت میں لے لیا کہ شاید وہ اسی طرح نصیحت حاصل کر سکے۔ اس کے بعد جب ان کے پاس کوئی نیکی آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اور جب برائی آئی تو کہنے لگے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا اثر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی بدسگوئی کے اسباب خدا کے ہاں معلوم ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس راز سے بے خبر ہے۔ اور قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم کتنی ہی نشانیاں جادو کرنے کے لیے لاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، جوں، مینڈک اور فرعون کو مفصل نشانی بنا کر بھیجا، لیکن ان لوگوں نے استکبار کیا اور انکار سے کام لیا، اور یہی لوگ واقعاً مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر عذاب نازل ہو گیا تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرو جس بات کا اس نے وعدہ کیا ہے، اگر تم نے اس عذاب کو دور کر دیا یا کرا دیا تو ہم تم پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے بھی کر دیں گے۔ اس کے بعد جب ہم نے ایک مدت کے لیے عذاب کو برطرف کر دیا تو پھر اپنے عہد کو توڑنے والوں میں وہ شامل ہو گئے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور ان کی طرف سے غفلت برتنے والے تھے۔ اور ہم نے مستضعفین کو شرق و غرب زمین کا وارث بنا دیا اور اس میں برکت عطا کر دی، اور اس طرح بنی اسرائیل پر اللہ کی بہترین بات تمام ہو گئی کہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم والے بنا رہے تھے ہم نے سب کو برباد کر دیا اور ان کی اونچی اونچی عمارتوں کو مسمار کر دیا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔